اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدمہ سیرت الرسول، جس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے جو سیرت الرسول، اور اردو زبان میں سیرت پر سب سے جامع اور مفصل کتاب ہے۔ اس کے جو معرکۃ الآراء مقدمہ ہے اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور آج ہم چوتھے چیپٹر پر بات کریں گے۔ چوتھے چیپٹر کو جو عنوان دیا ہے وہ ہے سیرت الرسول کی معاشی اہمیت۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں جدید موضوع بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، جدید معاشرتی، ثقافتی اور عمرانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سیرت الرسول پر اس مقدمے میں کام ہوا ہے، یہ اس کا تفرد اور انفرادیت ہے۔ سیرت الرسول کی جو معاشی اہمیت ہے، اس کو حضور شیخ الاسلام نے 5 حوالوں سے بیان کیا ہے۔ 5 پہلو ہیں جو اس باب میں ہم کور کریں گے۔ چونکہ ہم یہاں اس کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں تو مفصل مطالعہ کے لیے کتاب دستیاب ہے۔ 5 بنیادی تصورات ہیں جو اگر واضح ہوں تو جو اسلام کا تصور معیشت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو تصور معاش ہے وہ پورا کا پورا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے، پہلی بات جو اس کے اندر پہلا حصہ ہے اس باب میں، وہ یہ ہے کہ معیشت کے تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کا تصور معیشت کیا ہے۔ ایک تو ہے نا جو کمرشل اور کنونشنل تصور فائنینس ہے جس کو عام طور پہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ایک ہے اسلام معیشت اور معاش اور فائنینسز کو کس انداز سے دیکھتا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصور معاش دیا اس پر پھر ایک ریاست قائم کی جس کو ریاست مدینہ اور اسلامی فلاحی ریاست کا عنوان دیا گیا۔ اس ریاست کے خد و خال کیا تھے۔ تیسرا، معیشت اور معاشرت کا کتنا گہرا تعلق ہے، چونکہ جب بھی معیشت کمزور ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرت متاثر نہ ہو اور معاشرت اپنی اعلیٰ قدروں اور اعلیٰ بلندیوں پر رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چوتھا حصہ جو بیان فرمایا وہ ہے معیشت اور اخلاق کا آپس کا تعلق۔ یہ بہت خوبصورت پہلو ہے۔ اس سے پہلے حضور شیخ الاسلام سے پہلے اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات کی تھی، لیکن اتنی مفصل، اتنی جامع اور اتنی مسکت بات دلائل کے ساتھ یہ اس سے پہلے معلوم نہیں ہے، میرے علم میں تو کم از کم نہیں۔ چونکہ معیشت کو محض ایک مال کمانے کا سرگرمی یا ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں لیا گیا، بلکہ معیشت کے اندر جو اخلاقیات ملحوظ رکھنے ضروری ہیں ان کو بھی یہاں زیر بحث لایا گیا۔ اور آخری اور 5واں پہلو ہے کہ سیرت الرسول اپنا جو معیشت ہے اس کا ریاست کے ساتھ، ریاست کے نظم و نسق کے ساتھ کیا اور کتنا گہرا تعلق ہے۔ ان 5 پہلوؤں کا ہم احاطہ کریں گے اختصار کے ساتھ۔ پہلا پہلو لیجئے، اور پہلا پہلو ہے کہ معیشت کا جو تصور واضح کیا وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو معیشت ہے وہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے، اور یہ ناگزیر ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو ناگزیر کہا۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے معیشت کو، مال کو لے کر کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے، دنیا داروں کا کام ہے۔ اس طرح کا تصور عام طور پہ لوگ دیتے ہیں، اگرچہ کہ انوالو ہر کوئی ہے مال کمانے میں، لیکن عام طور پہ ممبر و محراب سے اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلے اس کی درست انٹرپریٹیشن کی کہ مال کمانا اور فائنینشیل ایکٹیویٹی اٹ سیلف اس کو ناپسند نہیں کیا گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث حضور نے فرمایا وہ مال کتنا اچھا ہے جو ایک نیک انسان کے پاس ہو۔ یہ پورا پس منظر حدیث واضح کرتی ہے۔ اور نیک کون ہوگا؟ ظاہر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کو کمائے گا وہ نیک ہوگا۔ تو لہٰذا وہ مال جو انسان کی اپنی ذات کے لیے نفع مند ہو، صحیح معنی میں نفع مند، اس کی خاندان فیملی کے لیے نفع مند ہو، پھر اہل معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے نفع مند ہو، وہ مال کمانا اچھا ہے۔ اور اسی مال کو حضور نے منع فرمایا کہ خبردار مال ضائع نہ کرو۔ بخاری شریف میں حدیث پاک حضور نے فرمایا 3 چیزیں اللہ ناپسند فرماتا ہے، حدیث قدسی۔ کیا؟ کیلو کال، مال کا ضیاع اور کثرت سوال۔
غیر ضروری بحث و مباحثہ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچ کرنا اور کثرت سوالات کی کثرت، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی بات تصور معاش میں یہ واضح ہوئی کہ معاشی ایکٹیویٹی اٹ سیلف یہ مطلوب ہے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا اگر اس کا مفہوم لیں تمام روایات کا، تو اس کو فرض عبادات کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا گیا ہے کہ آپ رزق حلال کی جستجو اور طلب کریں۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے، یعنی ابھی ہم تصور معاش کو واضح کر رہے ہیں، دوسرا پہلو جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ یہ ایک فرض نوعیت کا کام ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر یہ کریں گے تو آپ اچھا گزر بسر کریں گے، آپ کے گھر والے اچھا گزر بسر کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بھی محتاجی کی زندگی گزاریں گے اور آپ کے گھر والے بھی محتاجی کی زندگی گزاریں گے، اور محتاجی کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ لہٰذا فرض کیا گیا کہ تم مال کماؤ اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو۔ تیسرا پہلو جو اس تصور معیشت کے وضاحت میں آیا وہ یہ آیا کہ اقتصادی ایکٹیویٹیز میں محنت کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ محنت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، محنت کرنے والا القاسب و حبیب اللہ۔ ہاتھ سے حضور سے پوچھا گیا کہ بہترین مال کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا بہترین محنت کرنے والا اور مال کمانے والا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، تو جہاں اس طرح کی کثرت سے روایات موجود ہوں، اور پھر اس پر آپ ایک اور کتاب بھی میں ریفر کرتا جاؤں، یہ حضور شیخ الاسلام کی تو آپ سیرت الرسول تو پڑھیں گے، ایک اور معاشی اخلاقیات پر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی ایک کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس میں ان پہلوؤں کو صرف اس چیپٹر کو، یعنی اگر اس چیپٹر کو آپ سمری سمجھ لیں اور اس کتاب کو اس کی مفصل ایلوبریشن سمجھیں، اس کو ایلیبوریٹ کر دیا ایک پہلو کو بہت خوبصورت انداز میں۔ تو تیسرا پہلو، چوتھا پہلو میں عرض کر رہا تھا، تیسرا پہلو محنت کو، چونکہ محنت ہوگی تو ایکٹیویٹی ہوگی، اور سخت ناپسند کیا گیا کہ کوئی رزق کے مال جان کو یعنی سستی اور کاہلی میں ڈالے اور محنت سے جان چرائے۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ بہترین کمائی کس کی ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور فلسفی بھی ہے، چونکہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، اور وہ پوٹینشیل بالفعل تب ہوگا جب اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اس سے سرگرمی کی جائے گی، اس سے ایکٹیویٹی ہوگی، خرید و فروخت ہوگی۔ تو اس لیے اسلام ہر اس رستے کو منع کرتا ہے جو اس ایکٹیویٹی کو روکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ارتکاز کو، ذخیرہ اندوزی کو حرام کہا گیا، سخت وعید ہے اس پر، حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ تو کیا وجہ ہے اس کی منع؟ چونکہ اس سے مال کی سرکولیشن رک رہی ہے۔ اسی طرح مال کو چند ہاتھوں میں بند ہونے سے منع فرمایا، اس کی سرکولیشن کے کئی ذریعے بنائے، مختلف نوعیت کے گناہوں کا کفارہ مال کے ذریعے، فرض زکوٰۃ مال کے ذریعے، صدقات نافلہ مال کے ذریعے، دوسروں کی مدد مال کے ذریعے، کتنی یعنی مال کی سرکولیشن کا تجارت کے باب سے ہٹ کے اخلاقیات اور انفاق کے باب میں کتنے دروازے کھولے گئے۔ یہ ایک سینس بناتا ہے کہ مال کو سرکولیٹ ہونا چاہیے، یہ تصور بھی یہاں پر واضح کیا گیا۔ اور اس کے بعد آخری پہلو جو اس کے اندر بنایا گیا کہ زندگی کے استحکام کا انحصار آپ کی معاش پر ہے۔ اگر معیشت کمزور ہے تو زندگی میں استحکام نہیں آ سکتا، اور کسب معاش کی پابندی جو ہے یہ ہر ایک پر لازمی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہمارے ہاں ناکامی کا سارا جی بس اس کی تقدیر میں ہی نہیں تھا۔ اس تصور کو نگیٹ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے تو وہ اپنا اجر ضرور پاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ پھر اس کا آتا ہے معیشت میں فساد کے جو اسباب ہیں اس کا تدارک کیا گیا ہے۔ یہ جو اس حصے میں حضور شیخ الاسلام نے ایک پہلو لیا ہے وہ ملکیت کے تصور کا پہلو، میں سمجھتا ہوں یہ تفرد ہے، چونکہ اس آپ کے علاوہ یہ تصور کہیں اور موجود نہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم کماتے ہو اور جو تمہارے پاس ہے، ایک ہوتا ہے حق کے انفتاح اور ایک ہوتا ہے حق کے ملکیت، کسی شے کو اپنے پاس رکھنے کا حق اور اس شے سے فائدہ اٹھانے کا حق۔ آپ نے فرمایا کہ ملکیت جو شے آپ کی ملکیت میں آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ دوسروں کو منع کریں کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جو آپ کی ملکیت میں ہے وہ رہے گی تو آپ ہی کی ملکیت میں، مگر اگر اس کے اندر موقع گنجائش ہو اور دوسرے استفادہ کر سکتے ہوں آپ کے نقصان کے بغیر، تو آپ ان کو استفادہ سے روک نہیں سکتے۔ اس تصور کی بنیاد آپ نے تصور امانت کو بنایا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے وہ بطور امانت دی ہے، نہ کہ بطور
ملکیت دی ہے۔ قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر اس تصور کو واضح کیا۔ مثلا یہ سورہ الحدید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب اور امین بنا دیا ہے۔ یعنی بے شک ہے اس وقت تمہارے پاس، اس کی پوزیشن تمہارے پاس ہے، مگر اس کی پوزیشن کا جو سینس ہے وہ ملکیت کا نہ رکھو بلکہ اس کو امانت کا رکھو، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اولاً خود اٹھاؤ، اور اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ دوسرا بھی اٹھا سکتا ہے تو اس کو آگے تک جانے دو، اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح پھر اس کو ایک اور جگہ وضاحت کی گئی، قرآن مجید ہی کی آیت آپ نے کوٹ فرمائی، سورہ الحدید ہی کی ایک اور آیت، وَمَا لَكُمْ أَن تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، اور اس اتنی بڑی ملکیت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تمہیں ملا ہے، اور ساتھ وہی تمہیں دینے والا کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا حصہ میری راہ میں خرچ کرو، اور تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ تم اپنا خرچ کر رہے ہو۔ تو لہٰذا تصور ملکیت کی وضاحت کی گئی، اور اس کو امانت کہا گیا، نہ کہ حقیقی ملکیت۔ حقیقی ملکیت کا لفظ درست ہوگا، ملکیت سے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، اور بطور امین وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ یہ اس پورے باب کا ایک تفرد ہے جس کی بنیاد پر پورا کا پورا اسلامی نظام معیشت کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے، اگلا پہلو اسی کے اندر، یعنی اب ہم جو اپنا معیشت میں فساد کا تدارک اس کو زیر بحث لا رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو بیان ہوا ہے وہ تصور کی واضحیت میں، معیشت کے تصور میں، وہ اقتصاد فی المعیشت کا تصور ہے، میانہ روی، اعتدال۔ اسلام نے اسراف کو بھی حرام کہا، منع کیا، اور تبذیر کو بھی منع کیا۔ اسراف کہتے ہیں ایسے معاملے میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہے، جائز امور میں خرچ کرنا، اور فضول خرچ کر لینا، ضرورت سے بے جا خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کہتے ہیں ایسے معاملے میں خرچ کرنا جہاں سے سرے سے خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کے معاملات میں خرچ کرنا۔ تو اسلام نے دونوں سے روکا، اور پھر دوسری طرف فضول خرچی اور بخل دو رستوں سے روکا، اور اعتدال پر رہنے کی حکم دیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اعتدال پہ رہتا ہے اس کی معیشت کے جو اس کی مسائل ہیں وہ عادی ہو جاتی ہیں، عادی معیشت اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اقتصاد فی المعیشت کے تصور کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد معاشی ترجیحات کا منصفانہ تعین، یہ بڑا اہم تصور ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کیسے اصولی پہلو معیشت سازی میں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور جن کی بنیاد پر حضور نے ریاست مدینہ کی معیشت کو کھڑا کیا۔ تو یہ چوتھا پہلو میں عرض کر رہا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا پہلو میں نے عرض کیا جو تصور معیشت کی واضحیت میں آپ لائے ہیں، وہ پہلا پہلو ہے معاشی سرگرمیوں کی ناگزیریت۔ دوسرا پہلو ہے فساد کے اسباب کا تدارک، معیشت میں فساد کے اسباب کا تدارک۔ تیسرا پہلو ہے معیشت میں اقتصاد، یعنی میانہ روی اور اعتدال۔ اور چوتھا پہلو ہے معیشت کے جو ترجیحات ہیں خرچ کرنے میں، اس میں اعتدال، اس میں ترجیحات کا تعین۔ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہماری کون سی چیز اول ہے اور کون سی آخر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص کے پاس بنیادی علاج، ضرورت، تعلیم، لباس کے پیسے تو نہ ہوں، یا ہوں اور وہ اس پر نہ لگا رہا ہو، اور غیر ضروری امور میں اس کو زیادہ خرچ کر رہا ہو۔ تو لہٰذا ترجیحات کا تعین بڑا ضروری ہے، چونکہ جو لوگ ترجیحات کو مد نظر نہیں رکھتے، تجربہ ہے کہ وہ اچھا خاصا ایک مناسب کمانے کے باوجود ہمیشہ دست نگر ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر لگانا ضروری ہے وہاں نہیں لگاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اولاً فرمایا کہ ہر شخص بنیادی حق رکھنے میں، بنیادی معاشی حقوق میں، یعنی لباس کے حق میں، خوراک کے حق میں، علاج کے حق میں، سب برابر ہے۔ تو اس طور پہ ایک ترجیح بیان کر دی کہ اولاً ترجیح یہ ہے کہ آپ ان بنیادی ضروریات پر خرچ کریں، پھر ثانیاً ترجیح اس طرح آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اسی میں تفاوت رزق کا فلسفہ بھی بیان کر دیا، اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفاد کی قربانی دینے کا فلسفہ بیان کیا کہ ایک ایسا کام ہے، مثلا کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس مال کو اپنی ذات کے اوپر لگا کے صرف اپنے وجود کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اور تھوڑی لگژری میں آ سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے، محلے اور گلی کے 2 بچوں کو پڑھا سکتا ہے صرف
اپنا وہ بیسک لائف سٹائل تو ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن جو لگزوریس ایریا ہے اس کو وہ سیکریفائز کر کے دوسرے کو دے رہا ہے، اور اس سے کتنا بڑا مفاد ہے مستقبل کا کہ 2 خاندان سنبھل جائیں گے، معاشرہ سنبھل سکتا ہے، کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو فرمایا کہ انفرادی معیشت کو قربان کیا جا سکتا ہے اجتماعی مفاد پر، اس تصور کو واضح۔ پھر ارتکاز دولت کی مذمت ہے، چونکہ ارتکاز دولت میں سارے مسائل ہیں، یہ تصور معیشت ان پہلوؤں پر واضح کر دیا۔ دوسرا پہلو آتا ہے اس باب میں، وہ ہے سیرت رسول اور فلاحی معیشت کا قیام۔ اس کے اندر آپ نے 9 پہلو بیان کیے، 9 سے 10 پہلو ہیں، کچھ پہلو میں ریپیٹیشن ہے۔ پہلا پہلو جو ہے وہ ہے افراد معاشرہ پر وجوب کسب رزق۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے یہ وہ ستون ہے 8 9 یا 7 8 9 ستون ہیں جن پر ریاست مدینہ کی معیشت قائم تھی، اور اس وقت اگر آپ جو یورپین ممالک ہیں جن کی معیشت کی ہم مثالیں دیتی ہیں، آپ کبھی اسٹڈی کیجئے جا کے، انہی بنیادوں پر وہ معیشتیں بھی کھڑی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر فرد کام کرے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کام کر رہا ہے اور 9 اس پر ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر فرد کچھ نہ کچھ کام کرے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین بھی بالکل اس میں حصہ لے سکتی ہیں۔ باہر ہر بندہ کام کرتا ہے اور کم از کم اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تخصیص بھی نہیں کی مرد اور عورت کی، جب لازمی فرما دیا کہ ہر شخص بات کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، ایک روایت اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نماز کے بعد آیا اور وہ بیٹھا رہا، حضرت فاروق اعظم نے تنبیہ کے ساتھ ڈانٹ کے اس کو مسجد سے نکالا اور فرمایا کہ قرآن کا حکم نہیں پڑھتے کہ جب نماز پڑھ لو تو جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، تو تم یہاں سستی اور کاہلی سے بیٹھے ہو، جاؤ کوئی ایکٹیویٹی کرو، بیوی بچوں کے لیے کچھ کماؤ۔ دوسرا پہلو ہے ذرائع معیشت کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ زمین اور آسمان کے اندر بتایا کہ میں نے زمین کو بھی بھر دیا خزانوں سے اور آسمان کو بھی بھر دیا، آسمان سے اترتے ہیں اور زمین اگلتی ہے، پھر اس طرح دریاؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ ہے۔ تو گویا آپ نے پھر خود اپنی معیشت کا تعین کرنا ہے۔ تیسرا پہلو اس میں آتا ہے کہ زمین اور اس کی پیداوار میں ہر شخص اصلاً برابری کا حقدار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سختی فرماتے، حتیٰ کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 2 ایسا کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ دوسرے کو دے دے، حتیٰ کہ کسی کے پاس سواریاں 2 ہیں، وہ جو سواری جس کے پاس نہیں ہے اپنی ایک سواری اس کو دے دے، حتیٰ کہ ہر شے میں یوں فرمایا کہ ایک بندے کے پاس اگر کھانا ہے اور حالات درست نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، قحط سالی ہے، تو ایک بندے کا کھانا 2 فرد کھا لیں۔ ان تعلیمات کے ذریعے آپ نے فرمایا کہ بنیادی حق کے معاش میں تمام انسان اصلاً اللہ نے برابر رکھے۔ پھر اس کے بعد تفاوت آتا ہے، اور وہ بھی ایک فطری چیز ہے، اس میں پھر محنت، اس میں پھر وسائل، اس میں پھر پلاننگ، ان سب کا دخل آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے اقتصادی اور معاشی حقوق کا تحفظ۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست مدینہ میں یہ ذمہ داری تھی کہ ایسا نہیں کہ ایک بندے نے عمر لگا کے ایک بزنس بنایا ہے، اس کی بزنس کے ساتھ ہزاروں لوگ کنیکٹڈ ہیں، اور اس کو جس ایریا میں، جس ملک میں، جس ریاست میں وہ کر رہا ہے اس کو تحفظ ہی حاصل نہیں ہے۔ اس پہلو کو بیان فرمایا کہ یہ دینی تقاضا ہے اسلامی ریاست کا، اور پھر انفرادی سطح تک جتنا جو کوئی رول پلے کر سکتا ہے کہ اقتصادی اور معاشی حقوق کا تحفظ رکھے، اور کسی کی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اہم ترین باب یہ ہے کہ صرف جائز ذرائع معاش پر اکتفا کیا جائے اور ناجائز ذرائع معاش کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کوئی سمجھے کہ سود کوئی بہت بڑا کاروبار ہے کہ آپ پیسہ دیں اور اس پر پیسہ آتا ہے، تو اسلامی نظام معیشت اس کو حرام کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے استحصال ہوتا ہے، اگر 2 کو پیسہ آ رہا ہے تو نہ جانے کتنوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اور تمام معاملہ، کرپشن، رشوت، اس کے بعد ذخیرہ اندوزی، کسی شے کی اچانک ڈیمانڈ ہوئی ہے اور اس کو سیکیور کر لینا، سیو کر لینا تاکہ ریٹ بڑھیں گے تو نکالیں گے، یہ سارے ذرائع ان کو اسلام نے حرام ذرائع ڈکلیئر کیا ہے، اور ان سے معاشی ایکٹیویٹی کرنا حرام ہے، اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ آپ کے سامنے تو پروفٹ آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا پروفٹ نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لاس ہو رہا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے کئی معنی ہیں، تزکیہ سے بھی بنا ہے، لیکن اس کے ایک معنی بڑھوتری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مال سے نکال کے دے رہے ہیں اور کم ہو رہا ہے، اللہ فرماتا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ نے اپنی سمجھ پر انحصار کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ تمام ذرائع معیشت کا اس میں انسداد ہے۔ تو گویا یہ ایک پورا چیپٹر ہے، جس طرح ایک پورا چیپٹر ہے
کہ جائز ذرائع سے معاشی ایکٹیویٹی کرنا. اسی طرح پورا ایک چیپٹر ہے کہ ناجائز ذرائع معاش کو بند کرنا، ناجائز ذرائع معاش کو آگے نہ پھلنے پھولنے دینا. چونکہ اگر آپ غور کریں گے تو جو بھی ذریعہ معاش ناجائز ہوگا وہ لازماً کسی نہ کسی کی حق تلفی اس کے پیچھے ہوگی. بے شک آپ کو فوری طور پہ نظر نہ آئے، آپ جیسے ہی غور کریں گے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے اندر بات. اگلا پہلو جو ہمارا سامنے آتا ہے یہ وہ بنیادیں تھیں جس پر ریاست مدینہ قائم کی اور اسلامی فلاحی ریاست قائم کی. یعنی اسلامی فلاحی ریاست میں ہر فرد کام کرے گا، اسلامی فلاحی ریاست میں معیشت کا بنیادی معاشی حقوق میں ہر انسان برابر ہوگا، اسلامی فلاحی ریاست میں تمام ممکنہ جائز ذرائع سے بزنس کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ ذریعہ جس کو قرآن و سنت نے منع کیا اس کو روکا جائے گا. اگلا پہلو بیان ہوا ہے کہ سیرت النبی کی جو معیشت ہے اس کی معاشرت کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت اور تنگ دستی جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر کفر کا دروازہ کھول دے، اتنا امپورٹنٹ ہے. تو گویا وہی معاشرے مستحکم رہتے ہیں جہاں پر جن کی معیشت مستحکم رہتی ہے. اس حوالے سے بھی سیرت رسول کے اندر تعلیمات ہیں جس کا یہاں پر تفصیل سے بیان ہے. پھر اس کے بعد معاشی اخلاقیات کا بیان ہے. یعنی معیشت کے اندر اس کو آپ ایک بے روح ایکٹیویٹی نہیں، بے جان ایکٹیویٹی نہیں سمجھ سکتے، صرف مال کی کمانے اور بے رحم ایکٹیویٹی نہیں. معاشی اخلاقیات ہے اس کے اندر، آپ نے اس کا لحاظ رکھنا ہے. اس میں آپ نے مال آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، اس کو آپ نے دینا ہے. مال آ رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مال جائز ذرائع سے آ رہا ہے کہ ناجائز ذرائع سے آ رہا ہے. پھر مال آ رہا ہے، اس کے خرچ میں آپ کو جو پیرامیٹرز دیے گئے ان پیرامیٹرز کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. پھر جو مال آ رہا ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنا ہے. یہ آپ کے ایمان کے تقاضے ہیں معیشت کے باب میں. تو گویا معاشی اخلاقیات کا بھی آپ لحاظ رکھیں. اگلا پہلو اور آخری پہلو جو اس میں ہے وہ ہے معیشت اور ریاست کا باہمی تعلق. ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں سب سے پہلے کہ وہ حق کے معیشت کی فراہمی کو ممکن بنائے، وسائل کھڑے کرے تاکہ لوگ اس وسائل کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے معاشی ایکٹیویٹی کو اور آگے بڑھائیں، معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکیں، مال کما سکیں. پھر اس کے اندر اسلامی ریاست حق کے مساوات رکھتی ہے معیشت میں، کم از کم تمام انسان بنیادی حق میں برابر کے شریک ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بہت کام کیا حضور کی سیرت کی روشنی میں اور برابری کر دی. حتیٰ کہ برابری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نیچے سے عام عوام میں کھڑا ہوا اور مال غنیمت سے کچھ چادریں آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ اس چادر کا آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے، ایک چادر کا تو یہ بنتا نہیں اور ہر ایک کو ایک ملی ہے اور آپ کو بھی بطور خلیفہ ایک ملنی چاہیے تھی، تو یہ دو کیوں ہیں؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی. آپ نے کہا کہ میری دوسری چادر جس سے میرا یہ کرتا بنا ہے وہ میرے بیٹے کی ہے. اس حد تک عدل، انصاف اور برابری قائم ہو گئی تھی. پھر کفالت عامہ کا تصور ریاست کا نظام ہوتا ہے. ریاست نے کفالت عامہ کرنی، یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں یا جو بیمار ہیں یا جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ جائز مجبوری ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ ایک شخص کو، یہودی تھا، اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اس سے پوچھا کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک تو جزیہ دینا ہوتا ہے آپ کو اور دوسرا میرا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے، اس کو بیت المال بھیجا اپنے امال کے پاس اور کہا کہ اس کا ماہانہ کی تنخواہ بناؤ. ایک تو ہم نے جوانی میں ان سے جزیہ لیا اور اب ان کو بڑھاپے میں ہم ذلت دے رہے ہیں. یہ لفظ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا اس کی تنخواہ بنائی اور اس کو بزرگ آدمی کو گھر بٹھا دیا کہ آرام سے بیٹھ کے آپ کی گزر بسر ہمارے ذمے، اور اپنے امال کو حکم دیا کہ اس کیٹیگری کے تمام لوگ جو عمر کے اس حصے میں اور جنہوں نے جوانی میں جو مسلمان ہیں تو وہ تو ویسے ہی ذمہ داری ہیں، جو غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں کے زیر سایہ جزیہ دے کر رہ رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان کا لحاظ رکھو اور ان کی لسٹ بناؤ اور سب کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہ کفالت عامہ پھر اجتماعی اور انفرادی دونوں سطح پہ ہوتی ہے. معاشی کفالت کا دائرہ کار بھی بیان کر دیا اس میں کہ ریاست کے دائرہ کار میں کیا ہے کہ ایک فرد کو کون کون سی ضروریات ہیں جو فراہم کرنی بنیادی ذمہ داری ہیں. وہ وہی چیز ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے، لباس ہے، رہائش ہے، کہ معاش ہے، مالی کفالت ہے. اگلا پہلو آتا ہے منصفانہ معیشت کے لیے لازمی اقدامات. یہ اس کا کلوزنگ ہے کہ منصفانہ معیشت ہوگی کب، اس کے لیے کچھ لازمی اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ
حاجت مندوں کو ان کا حق دے، چونکہ جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں وہ اپنا حق لے لیتے ہیں، کمزور طبقات اپنا حق نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، ضرورت سے زائد جو زمینیں ہیں وہ بحق کے سرکار حذف کر کے ان لوگوں کو دیں، ضبط کر کے ان لوگوں کو دیں جن کے پاس نہیں ہے اور وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، معاشی ایکٹیویٹی۔ پھر مال وراثت کا غرباء میں اور رشتہ داروں میں پراپر اس کا تقسیم، اس کو انشور کریں۔ پھر زکوٰۃ کا حق وہ پراپر اس کو سسٹم بنائیں نیچے تک جانے میں۔ پھر چند امکانات کو روکیں جو معاشی ایکٹیویٹی کو کے لیے تعطل کا شکار بن سکتی ہیں، جس میں سودی ایکٹیویٹی ہے وہ روکتی ہے معاشی ایکٹیویٹی کو اصلاً۔ اس کے بعد اس کو خاص طور پہ حضور نے موضوع بنایا، حضور شیخ الاسلام نے اس پر لیا کہ سب سے جو تباہ کن ہے کسی بھی معیشت کے لیے وہ ریاستی نظام کو سود پر کھڑنا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کا جو اس وقت بینکاری سسٹم ہے، اگرچہ کہ اسلامک بینکنگ بڑے زبردست طریقے سے فروغ پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سودی نظام ہے وہ بہرحال موجود ہے، اور بہت سارے مسائل کی یہ بنیاد ہے، چونکہ قرآن و سنت میں واضح ہے کہ یہ استحصالی نظام ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں معاشی طور پہ استحصال ہو رہا ہے اس میں اس نظام کا بھی بڑا دخل ہے۔ یوں یہ اس باب کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ معیشت کا تصور کیا ہے، اسلامی معیشت کا تصور کیا ہے، اور ریاست مدینہ کا تصور کیا تھا، اور وہ ایکٹیویٹی کیا ہیں جو آپ کی معیشت کو روکتی ہیں اور موانع کا کام کرتی ہیں اور معیشت کے لیے تباہ کن ہیں، جن کو روکنا چاہیے۔